جی اس کے بعد فرمایا انفقوا مما رزقکم اللہ عز وجل. یہ تو ایک بڑا مفصل باب ہے. جو رزق و روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فیخلفہ اللہ واللہ خیر الرازقین. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ. میرا رب جس کو چاہتا ہے فراوانی سے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے. پھر فرمایا یہ نے کئی دفعہ کہا مجلسوں میں بھی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ کو خدا کی بات پر اعتبار ہے؟ محسوس کریں گے بھائی آپ نے ہمیں مسلمان نہیں سمجھا ہوا ہے. خدا کی بات پر اعتبار نہ کریں تو پھر کس کی بات پر اعتبار کریں؟ رسول کی بات پر، امام کی بات پر. یہ باتیں کرتے ہیں لیکن جو کام یقین رکھنے والا کرتا ہے نا وہ کام ہم نہیں کرتے. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ. میرا رب جس کو چاہتا ہے کھلا کھاتا فراوانی کے ساتھ رزق دیتا ہے ویقدر لہ، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے حساب کتاب کر کے جو ہے نا وہ دیتا ہے. اچھا وما انفقتم من شیء، جو بھی راہ خدا میں تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ یخلفہ، اللہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے. یہ روز قیامت ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے عزیزو اور بزرگو. اسی دنیا میں سورہ سبا کی آیت نمبر 39 جو بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے. لہذا ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، امیر آدمی کو اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا غریب آدمی کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے. غریب خرچ کرے گا تو امیر بن جائے. یہ خدا کا وعدہ ہے. فرمایا کہ اذا املقتم فتاجروا اللہ بصدقہ. تم اگر غریب ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، نوکری نہ ملے، بے روزگار ہو جاؤ تو راہ خدا میں صدقہ دے کے تجارت شروع کر دو. دیکھو تمہاری حالت کس طرح بدل جاتی ہے. یہ وعدہ ہے امیر المومنین کا. وہ اس دن کے لیے خدا ہم زندہ نہ رکھے کہ جس دن ہم علی کی بات پر اعتبار نہ کریں. اچھا جی یہ قرآن کی آیت ہے وَيُنْفِقُوا مَنْ اچھا انفقوا فی سبیل اللہ. جی فَإِنَّ الْمُنْفِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فی سبیل اللہ. راہ خدا میں خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اچھا اس کے بعد فرمایا من ایقن بالخلف. یہی اس سے ملتے جلتے تھوڑے اختلاف کے ساتھ نہج البلاغہ میں بھی ہے. نہج البلاغہ میں ہے من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ. نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے جس کو یقین ہو کہ جو میں خرچ کرتا ہوں اس کی جگہ خدا اور دے دیتا ہے. جاد بالعطیہ، وہ عطا بخشش میں جو ہے نا وہ سخاوت سے کام لیتا. وہ پھر کنجوسی. جس کو یقین ہو کہ جو میں خرچ کرتا ہوں خدا اس کی جگہ اور دیتا ہے وہ بخل نہیں کرتا. اچھا کتنا دیتا ہے یہ دیکھیں. اچھا جی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. سورہ بقرہ ہے آغا یا کوئی اور ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ من ینب کیا ہے آغا مثل حبۃ مثل حبۃ نہیں حبۃ اس کے بعد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ آپ گندم کا جو کا دانہ زمین میں دباتے ہیں اور ہر گندم سے 7 خوشے نکلتے ہیں
ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور خدا نے قسم بھی نہیں کھائی کہ ہر خوشے میں 100 دانے ہی دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا چاہے تو ایک خوشہ میں 100، اس پرسنٹیج سے خدا دیتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو۔ اس لیے امیر مومنین نے فرمایا من ایقن بالخلف، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ خدا جو خرچ کرتا ہوں اس کی جگہ اور دے گا، جادہ و سخت نفسہ بالنفقہ۔ جادہ و سخا دونوں کا مطلب ایک ہے، جود بھی سخاوت کو کہتے ہیں، سخاوت بھی جواد، امام محمد جواد، سخاوت کی وجہ سے آپ کو جواد کہا جاتا ہے۔ سخی بھی کہتے ہیں، اور عربی میں سخی بھی کہتے ہیں، جواد بھی کہتے ہیں۔ ہم اردو میں صرف سخی کہتے ہیں، جو ہے نا وہ البتہ اردو میں ہوتا ہے جود و سخا۔ جود و سخا یہ مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں۔ جس کو یقین ہو کہ اللہ مجھے اور دے گا جو خرچ کروں اس کے جگہ، زیادہ وہ جواد بن جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے، وسخت نفسہ بالنفقہ۔